السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انٹرنیشنل سٹوریز ایکسپلینر۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخص کی جس نے تقریباً 35 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، جو تاریخ کا ایک بہت ہی ظالم شخص گزرا ہے، جس نے صرف یہودیوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر شخص کو مار دینا چاہا ہے تاکہ وہ دنیا پر اپنا راج کر سکے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ایڈولف ہٹلر کی، جو کہ آسٹریا کے شمالی قصبہ براؤنا میں پیدا ہوا۔ کسی دولت، سیاسی تجربہ یا سیاسی روابط کے بغیر وہ 14 سال سے کم عمر میں وہ دنیا کے ایک طاقتور ملک کا سربراہ بننے میں کامیاب ہوا۔ اس کی ایک غیر معمولی اہلیت اس کی خطابت تھی، اور اسی اعتبار سے اس میں لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کی صلاحیت بدرجہ موجود تھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہٹلر تاریخ کا سب سے مؤثر ترین خطیب سمجھا جاتا ہے، اور تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ اس نے کیسے بے پناہ طاقت حاصل کی اور پھر اس کو مذموم اور شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ناظرین گرامی، مجھے ایسے شخص کی عزت کرنے کی کوئی خواہش نہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہٹلر نے لوگوں کی کثیر تعداد کی زندگیوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ وہ 1899 میں آسٹریا کے شہر براؤنا میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں ایک ناکامیاب مصور کی حیثیت سے اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ ایک پرجوش جرمن قومیت کا باشندہ بن گیا۔ جنگ عظیم اول میں وہ جرمن فوج میں داخل ہوا۔ اپنی بہادری کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہوا، اور اسی بہادری کی وجہ سے اس کو میڈل انعام دیا گیا۔ ناظرین گرامی، جرمنی کی شکست نے اس کو بہت زیادہ غمزدہ اور غسیلہ بنا دیا، اور 1909 میں 30 برس کا جب وہ ہوا تو اس نے مونخ میں ایک مختصر دائیں بازو کی جماعت میں شمولیت اختیار کی، جس نے اپنا نام بدل کر نیشنل پارٹی ورکرز رکھ لیا، اور اگلے آنے والے 2 برسوں میں ہٹلر اس کا غیر متنازع قائد بن کر ابھرا۔ اس نیشنل پارٹی کا دوسرا نام نازی جماعت پارٹی تھا، اور ہٹلر کی قیادت میں یہ جماعت طاقتور بن گئی، اور اس نے نومبر 1923 میں ایک انقلابی حملہ کیا جسے مونخ بیر پال پش کا نام دیا گیا، جس میں اس کو ناکامی اٹھانا پڑی۔ اس ناکام حملے کے بعد ہٹلر کی گرفتاری عمل میں آئی، اور اس پر غداری کا مقدمہ چلا اور اس کو سزا بھی ہوئی، مگر 1 سال سے بھی کم وقفے میں اس کو رہائی مل گئی۔ خواتین و حضرات، نازی جماعت کا حجم 1923 میں مختصر ہی تھا، مگر جرمنی میں پھیلی ہوئی کساد بازی کی وجہ سے عوام تمام سیاسی پارٹیوں سے بدظن ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے اس صورتحال کا فائدہ اسی جماعت نے اٹھایا اور اپنی بنیادیں مضبوط کر لی، اور 44 سال کی عمر میں وہ جنوری 1933 میں جرمنی کا چانسلر بننے میں کامیاب ہو گیا۔ چانسلر بننے کے فوراً بعد اس نے اپنے تمام مخالف جماعتوں کو حکومتی ڈھانچے کے حق میں استعمال کر کے ختم کر دیا اور خود آمرہ بن گیا۔ اس کی جماعت کے نازیوں نے عدالتوں کا رخ نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر سیاسی حریفوں کو مارا پیٹا گیا اور بعض کو جان سے مار دیا گیا، کیونکہ ہٹلر کی جماعت جرمنیوں کی بہت بڑی اکثریت کی حامل تھی، اور پھر اس نے معاشی خوشحالی کو قائم کیا اور بے روزگاری کو ختم کیا، اور یہ حالات جنگ سے پہلے کے تھے۔ اس کی ابتدائی فتوحات اس نے لڑے بغیر حاصل کر لی۔ فرانس اور انگلستان معاشی بدحالی کی وجہ سے امن چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہٹلر کے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا اور ہٹلر کے لیے 1940 کا برس بہت اہم گزرا۔ اپریل میں ڈنمارک اور ناروے کو بدترین طریقے سے جرمن فوجوں نے تاراج کیا، اور پھر مئی میں انہوں نے بیلجیم اور ہالینڈ کو روند ڈالا۔ جون میں انہوں نے فرانس کو شکست دی، اور برطانیہ کے ساتھ بھی جرمن دستوں کی لڑائی ہوئی، مگر ہٹلر انگلستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اسی طرح ہٹلر کی فوج کو اپریل 1941 میں یونان اور یوگوسلاویہ پر قبضہ کرنے میں کامیابی ملی، اور اس کے بعد جون 1941 میں ہٹلر عدم جارحیت کے معاہدے کو منسوخ کر کے روس پر حملہ آور ہوا، لیکن وہ موسم سرما کی وجہ سے روسی فوجیوں کو شکست نہ دے سکا، اور ابھی اس کی جنگ روس اور انگلستان کے خلاف چل ہی رہی تھی کہ ہٹلر نے دسمبر 1941 میں امریکہ پر بھی حملہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، ہٹلر نے اپنے دورہ اقتدار میں نسل کشی کی حکمت عملی کو اپنایا، اور اس کے نام سے ایک منصوبہ بھی مشہور ہے جسے ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہٹلر ایک کٹر قسم کا نسل پرست انسان تھا، اور خاص طور پر یہودیوں سے اس کی مخالفت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے عوامی طور پر بیان کردہ مقاصد میں یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی خواہش تھی،
اور اس کے دور میں نازیوں نے یہودیوں کے خاتمے کے لیے باقاعدہ چھاؤنیاں تعمیر کی ہوئی تھی جہاں ان کو مارنے کے لیے بڑے بڑے گیس چیمبر بنائے گئے تھے۔ ان کے زیر تسلط ہر علاقے میں مردوں، عورتوں اور بچیوں کو چکڑوں میں باندھ کر لادا جاتا اور چھاؤنیوں میں لے جا کر قتل عام کر دیا جاتا، اور چند ہی برسوں کی مدت میں اس طریقہ سے تقریباً 60 لاکھ یہودی صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ناظرین گرامی، صرف یہودی ہی نہیں ہٹلر کے زیر آب آئے، بلکہ اس کے دور میں روسیوں اور خانہ بدوشوں کی کثیر تعداد بھی ماری گئی۔ ہٹلر کے دور اقتدار میں ان لوگوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا گیا جو ریاست کے دشمن یا نسلی طور پر کم تر تھے، اور یہ سوچ بھی غلط ہے کہ جنگ کی گرما گرمی میں ان لوگوں کو مارا گیا، کیونکہ یہ قتل گاہیں ایسی ہی تیار کی گئی تھی جیسے کہ تجارتی مراکز کے باقاعدہ کھاتے بنائے جاتے ہیں۔ مقتولین کی درجہ بندی کی جاتی اور لاشوں سے ملنے والے قیمتی اشیاء جیسے کہ انگوٹھیاں، سونے کے دانت، ہیرے جواہرات وغیرہ منظم انداز میں اکٹھے کی جاتے، اور متعدد مقتولین کی لاشوں کو صابن بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، اپنے اس منصوبے کے متعلق ہٹلر اس قدر پرجوش تھا کہ جنگ کے آخری سالوں میں جب ملک بھر میں وسائل کی کمی ہو گئی تھی تو اس کے باوجود بھی بیل گاڑیوں میں قیدیوں کو لاد کر لایا جاتا اور ان قتل گاہوں کی طرف لا کر انہیں قتل کر دیا جاتا، اور اس کی اسی متعدد وجوہات کی وجہ سے یہ حقیقت عیاں ہے کہ ہٹلر مشہور ہی رہے گا اور تاریخ اس کو ایک خبیث فرد کے طور پر یاد رکھے گی۔ ہٹلر جیسے شخص کو تاریخ بلا شک و شبہ شیطان صفت انسان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آئندہ آنے والی صدیوں میں بھی ہٹلر کو بلایا نہیں جائے گا، کیونکہ تاریخ کی سب سے بڑی جنگ عظیم دوم کے اصل محرک کی حیثیت سے بھی ہٹلر جانا جائے گا۔ خواتین و حضرات، یوں 13 اپریل 1945 کا دن طلوع ہوا، اور یوں ہٹلر نے 13 اپریل 1945 میں پیش قدمی کرنے والے یونانی فوجیوں کی طرف سے گرفتاری کے ڈر سے ایک بینکر میں داخل ہو کر خودکشی کر لی، لیکن اس کے ظلم و بربریت نے اس کے نسل پر اپنے گہرے اثرات مرتب کر دیے، لیکن تاریخ میں اس ظالم شخص کے ظلم کو 100 سالوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اور اسی امید کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔